يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. برادران اسلام، میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور عظمتیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور کروڑوں ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا اور ہم انسانوں کو پیدا کیا تو ہم انسانوں میں کچھ فرق رکھے۔ کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت بنایا، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب پیدا کیا، کسی کو تاجر اور کاروباری بنایا تو کسی کو ملازم اور لیبر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، ہر کسی کو الگ الگ ہنر دیا۔ کوئی جوتے بنانا جانتا ہے، کوئی کپڑے بنانا جانتا ہے، کوئی گھر بنانا جانتا ہے۔ مختلف لوگوں کو مختلف ہنر دیے تاکہ اس کا نظام کائنات بحسن خوبی چل سکے، تاکہ اس کی دنیا کا نظام، اس کا معاشرہ اور سوسائٹی ایک خوبصورت انداز میں آگے بڑھ سکے۔ سوچئے اگر صرف مرد ہوتے، عورتیں نہ ہوتی تو نسلیں کیسے پروان چڑھتی؟ اگر صرف امیر ہوتے، غریب نہ ہوتے تو امیروں کا کام کون کرتا؟ اگر صرف کاروباری ہوتے، لیبر نہ ہوتے تو تاجر کا، کاروباری کا مال کون تیار کرتا؟ تو یہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، سببوں کو بنانے والا ہے تاکہ اس کی کائنات کا نظام ایک خاص انداز میں ایک خوبصورتی سے چلے۔ اور اسی فرق میں اللہ نے اس معاشرے میں ہم لوگوں کے بیچ میں کچھ لوگوں کو امیر بنایا تو کچھ لوگوں کو غریب بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو زیادہ رزق دیا ہے،
بعض لوگوں کو امیر بنایا ہے تو بعض لوگوں کو غریب بنایا ہے. یہ امیر اور غریب بنانا یہ اللہ کی منشا اور اس کی قدرت کے مطابق ہے. اس نے جسے چاہا دولت سے نواز دیا, جسے چاہا اسے غریب بنایا, اور یہ اس کی اپنی مصلحت کے تحت ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے دل میں, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, چاہے کسی طبقے کا ہو, کسی زبان کو بولنے والا ہو, ہر ایک انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے مال کی, دولت کی, زمین و زر کی, پراپرٹی کی, دولت کی محبت کو ڈال دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت اور اولاد کی محبت اور سواریوں کی محبت, کھیتی باڑی کی اور زمین کی محبت, سونے چاندی کی محبت کو ڈال دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر حصے میں فرماتا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیاوی زندگی کے مال و متاع ہے, یہ دنیاوی زندگی میں کام آنے والی اور دنیاوی زندگی سے لگی ہوئی چیزیں ہیں. چنانچہ اللہ نے جب ہمارے دلوں میں اس محبت کو ڈال دیا تو اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مال کما لے, کیسے زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے. دنیا کے امیر ترین انسان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ کیا اس نے اپنی من بھر کی دولت کما لی, تو ابھی اس کے اندر چاہ باقی ہے, ابھی وہ اور زیادہ دولت کمانا چاہتا ہے, ابھی اس کے دل کو سکون نہیں حاصل ہوا. کسی غریب سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ وہ چاہتا ہے کہ کل کو وہ بھی امیر ہو جائے. غرض کی معاشرے کا ہر شخص دولت کمانے کی چاہ میں اندھا ہوا جا رہا ہے, دولت کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, اور اس تیزی سے بھاگا جا رہا ہے کہ اس دوڑ میں اس نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیا. اب اسے اس بات کی فکر نہیں رہ گئی کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے آیا وہ حلال مال ہے یا حرام مال ہے. یہ مال جو اس نے حاصل کیا ہے یہ کسی کا حق مار کر حاصل کیا ہے یا اس کی کمائی کی دولت ہے. یہ جھوٹ بول کر کمایا ہوا مال ہے, یہ بھائی بہن کی حصے کا چھینا ہوا مال ہے, یہ کسی کو ڈرا دھمکا کر کسی پر اپنی طاقت کا زور دبا کر کمایا ہوا مال ہے. یہ کس طرح کا مال ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, بخاری کی روایت ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يبالي المرء بما اخذ المال, کہ انسان اس بات کی کوئی فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے, جو مال وہ کما رہا ہے, ام من حلال او من حرام, کہ وہ مال حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے. چنانچہ ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ تھوڑے سے فائدے کی لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنا پیسہ کمپنیوں میں لگا دیا اور ان کا سارا پیسہ لیا, اور کسی اور کو ڈرا کر دھمکا کر اس کا مال چھیننے کی کوشش کی. کئی طریقوں سے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس ذریعے سے آنے والا مال حلال ہوگا یا حرام ہوگا, ہم اس دور میں لگ گئے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مال کما لیں. حالانکہ ایسا مال جو لوگوں کا حق مار کر حاصل کیا جائے, جس میں لوگوں پر ظلم کیا جائے, جو ہمارے حرام ہو, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسا مال یا تو پورا کا پورا ضائع ہو جاتا ہے, اور اس وہ مال اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کمانے والے انہوں نے اپنے مالوں کو کسی لالچ کے پیچھے لگا کر گنوا دیا, کسی شخص کے پیچھے اس کی باتوں میں آ کر گنوا دیا. اور اس موقع پر سوچنا چاہیے انسان کو, بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ اس موقع پر چوکنا ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مال تو چلا گیا لیکن ایمان تو باقی ہے, مال تو چلا گیا لیکن ایمان تو باقی ہے. اللہ یہ تھوڑے دنوں کی دنیا ہے, اس دنیا میں آنے والی تکلیف تھوڑے دنوں کی ہے, اس کے بعد روز قیامت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے.
حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مکہ والوں نے انہیں روک لیا، کہنے لگے کہ اے سہیل تم مکہ کے رہنے والے نہ تھے، تمہارے پاس اتنی مال و دولت نہ تھا، جب تم مکہ آئے تھے تو تم ایک مفلس اور ایک غریب شخص تھے، تم نے ہمارے شہر میں رہ کر مال کمایا، دولت کمائی، اور اب جب تم یہاں سے مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو تم یہاں کا سارا مال اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ حضرت سہیل رومی نے کہا کہ دیکھو یہ میرا مال ہے، یہ مال سارا مال تم اپنے پاس رکھ لو، اب تو تم خوش ہو، میں اپنا ایمان بچا لے جاتا ہوں، میں اپنا ایمان بچا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر چلے جاتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، یہ واقعہ بتایا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سہیل نے کیا خوب معاملہ کیا، سہیل نے کیا خوب معاملہ کیا کہ اپنی دنیا تو دے دی لیکن اپنا ایمان بچا لیا، اپنی دنیا تو ایسے ہی ان کے ہاتھوں میں دے دی مگر اپنا ایمان بچا لے آئے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو کتنا زیادہ بدلہ عطا کرے۔ تو جن لوگوں سے ان کا مال ضائع ہو گیا، اگر وہ اپنا ایمان بچا لے گئے تو ان کو خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر اللہ نے ان کو یہ بات یاد دلا دی کہ یہ مال حرام تھا تو اللہ نے اسے ضائع کر دیا، لیکن ان کا ایمان ابھی باقی ہے، ابھی وہ اپنے اس حرام مال کی کمائی کو جو اس کو نقصان پہنچا تھا اس کی مغفرت کر کے اس سے معافی مانگ کے اس گناہ سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے، اور نہیں تو بعض لوگ اس موقع پر بھی سبق نہیں سیکھتے، ان کے دل میں ابھی لالچ باقی ہوتی ہے، پھر وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مال کو ضائع کرتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ حرام مال، حرام کمائی یا تو اس پورے کے پورے مال کو ضائع کر دیتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مال سے برکت کو خالی کر دیتا ہے، اس مال سے برکت کو نکال دیتا ہے۔ اب آدمی کا بینک بیلنس تو زیادہ ہو رہا ہے، معاشرے میں اس کا اسٹیٹس تو اونچا ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کے مال سے برکت کو چھین لیا، اب اس کے گھر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، اب اس کے گھر سے حیا چلی جا رہی ہے، اب اس کے گھر سے جو اخلاقی قدریں ہیں، جو آداب ہیں، اور بڑوں اور چھوٹوں سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ شخص معاشرے میں، اس کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اس کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کا بچہ کیسے لوگوں میں پرورش پا رہا ہے اور کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اس بات کو اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے اور میری بیٹی ایسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت کو نکال لیتا ہے تو اب اس شخص کے بارے میں کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنا نقصان کر رہا ہے، اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے، اپنے بچوں کا کتنا نقصان کر رہا ہے، یہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، زکاتیں نہیں ادا کرتا، یہ لوگوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا، غریب پروری نہیں کرتا، کسی کا کوئی حق نہیں ادا کرتا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یا تو مال حرام پورا کا پورا ضائع ہو جاتا ہے، یا مال حرام جو شخص اس کو کما کر لایا ہے اس میں سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اب اس شخص کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے پورے خانوادے کی، پورے آل رسول کی پرورش اس طور پر کی کہ کبھی ایک نوالا بھی حرام کا کسی کے گلے سے نیچے نہ اترنے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ چلے جا رہے تھے، راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا پایا، بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، اس کو اٹھا کر کھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ سے اس ٹکڑے کو لے لیا، کہا اے حسن ہم آل رسول ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کے مال کو حرام کیا ہے، یہ حرام کمائی کا مال نہیں تھا۔ اس میں صرف شبہ تھا اللہ کے رسول کو کہ یہ کھجور کا ٹکڑا کسی کے صدقے کا بھی ہو سکتا ہے اور صدقہ ہمارے رسول پر حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے ہاتھ سے اس ٹکڑے کو لے لیا اور کہا اے حسن ہمارے رسول پر صدقہ حرام ہے، اس کھجور کو نہ کھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ ایک دفعہ آپ کے غلام نے آپ کو کوئی کھانے کی چیز لا کر دی، آپ نے اس میں سے ایک نوالا لے کر کھا بھی لیا، بھوکے تھے، آپ نے اس میں سے ایک نوالا لے کر کھا بھی لیا۔ تب تک اس غلام نے بتایا کہ اے ابو بکر زمانے جاہلیت میں نے کسی سے شرط لگائی تھی کہ اس کا کمایا ہوا مال ہے،
جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ مال حرام ہے، یہ حرام کی کمائی ہے، آپ نے انجانے میں کھایا تھا، مگر اس کے باوجود انگلی ڈال کر فوراً طے کر دی، فوراً سارا کا سارا یہ جو حرام مال کی کمائی آپ کے گلے سے اتری تھی اس کو فوراً طے کر کے نکال دیا کہ یہ مال حرام ہے، مال حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں، مال حرام کے مقابلے میں اللہ رب العزت حلال مال کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو دباتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں صدقات کو اور مال حلال کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسول کو دیا تھا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسول، اللہ نے تمام رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ آپ پاک چیزیں ہی کھائیں اور نیکی کے کام کریں، یعنی وہ اعمال کریں جن سے آپ حلال روزی کما سکیں اور پھر حلال روزی میں سے کھائیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم، کہ اے مومنوں تم جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو ہی کھاؤ۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یدیہ یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو سفر میں نکلا ہوا ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے آرام دہ سفر اور گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، ریگستانی علاقہ تھا، جب سفر لمبا ہو جاتا تھا تو بال پراگندہ ہو جاتے تھے، کپڑے خراب ہو جاتے تھے۔ ایسی حالت میں ایک شخص ہے جو بڑے لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، پراگندہ بال ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، اپنے رستے سے بھٹک چکا ہے۔ ایسی حالت میں، اتنی مجبوری کی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے یا رب یا رب، کہ اے میرے رب مجھ پر رحم کر، اے میرے رب میرے لیے کوئی سبیل بھیج، میرے لیے کوئی راستہ نکال۔ حالانکہ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، یہ شخص ایسا ہے کہ جب یہ آسانی کے حالات میں تھا، جب یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں تھا تو اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا کپڑا حرام کا تھا، یہ حرام کی کمائی کھا کر پڑا بڑا ہے۔ تو ایسا شخص جس نے جب آرام میں تھا تو حلال اور حرام کی تمیز نہ کی، جب اللہ نے سہولتیں دی تھی، موقع دیے تھے تو اپنی اصلاح نہ کی، حلال کمائی کی فکر نہ کی، اپنے بیوی بچوں کی تربیت اور ان کی زندگی گزارنے کے لیے حلال کمائی کی فکر نہ کی۔ اب جب یہ مصیبت میں ہے، مظلوم ہے، ہر طرح کی تکلیف میں ہے، ابھی اپنے رب کو پکارتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب۔ اب وہ جانتا ہے کہ یہاں کوئی کام نہ آئے گا سوائے اس کے رب کے۔ اب جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کا رب اس کی دعا نہیں سنتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ ایسے شخص کی دعا اللہ کہاں سے قبول کرے گا جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا کپڑا حرام، جس کی ساری زندگی حرام میں گزری ہو، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول کرے گا؟ تو اللہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی طرف مومنوں کو ابھارا، حلال کمائی اس طور پر اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ حلال کمائی کی فکر میں ہمیشہ لگے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک ایسا تاجر، ایسا کاروباری جو سچ بولنے والا ہو اور جو ایماندار ہو، لوگوں کو دھوکہ نہ دیتے ہو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو بیچنے کے لیے لوگوں سے جھوٹی باتیں نہ کرتا ہو، لوگوں کو بڑھا چڑھا کر نہ بتاتا ہو، جب تول کر دے تو ایمانداری سے تول کر دے۔ تو ایسا شخص جو سچا ہو اور جو امین ہو، امانت دار ہو، انشاءاللہ روز قیامت اللہ رب العزت ایسے تاجر کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔
کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ دے گا اس شخص کو جو تاجر ہو اور ایماندار تاجر ہو۔ اسی چیز کے مقابلے میں ایک نقطہ یہ سمجھیے کہ اسلام میں مال و دولت کوئی بہت محبوب اور مرغوب چیز نہیں ہے۔ مال و دولت کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف اسلام نے بہت زیادہ ابھارا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں میں اپنی زندگی گزاری، لیکن کبھی آپ نے اس بات کی خواہش نہیں کی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتا، آپ بہت زیادہ آرام دہ زندگی گزارتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ چکے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول سے محبت تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر آئے ہوئے ہیں اور عمر رو رہے ہیں، کہنے لگے اے عمر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ظالم دنیا کے بادشاہ جو لوگوں کا مال چھین جھپٹ کر کھاتے ہیں، جو اللہ کو ایک نہیں جانتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ تو اتنے آرام سے محلوں میں رہتے ہیں، اتنے آرام دہ بستروں پہ سوتے ہیں، ایسی اچھی غذائیں کھاتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ سردار کونین ہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان بنے۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی چیز ہے، یہ دنیا کی مال و دولت ہے، اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک جیل کی مانند ہے، جہاں وہ صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ یہ دنیا تو کافروں کے لیے بنائی گئی، جہاں پہ یہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام قناعت پسندی سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنكُمْ، کہ جب تمہارے دل میں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر تمہارے دل میں بھی خواہش جاگے، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر تمہارے دل میں بھی خواہش جاگے کہ تمہارے پاس کاش ایسی گاڑی ہوتی، کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کی گھڑی دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی پراپرٹی دیکھ کر جب تمہارے دل میں بھی خواہش جاگے تو تم یہ کیا کرو کہ تم اپنے سے نیچے والی کو دیکھو، کسی ایسے شخص کو جا کے دیکھ لو جو تم سے زیادہ تکلیفوں میں زندگی گزار رہا ہے، جس کے پاس وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہیں، اس چیز سے اللہ تمہارے دل کو سکون عطا کرے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام قناعت سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح آمنا فی سربہ، کہ کوئی ایسا شخص جو صبح کرے، یعنی صبح اس کی آنکھ کھلے اور وہ اپنے گھر والوں میں ہے اور اس کا جسم صحیح و سالم ہے، اور اس کے پاس صرف ایک روز کی روزی روٹی موجود ہے، اس کے گھر میں صرف ایک روز کا کھانا موجود ہے، کل کا کیا کھائے گا وہ موجود نہیں۔ اگر اس کا جسم سلامت ہے، اپنے بیوی بچوں میں اپنے گھر میں ہے اور ایک روز کا کھانا موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی، یہ ایسے ہے جیسے اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی ہو۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام کم سے کم خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بیجا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں ہمارا آج کا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہمیں لالچی بناتا ہے، ہمیں ایڈورٹائزمنٹ دکھا کر اور ہمارے اشتہارات دکھا کر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کے من میں ایک لالچ پیدا کرتا ہے، اور ہر شخص اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کیسے وہ زیادہ سے زیادہ مال کما لے، کیسے وہ آج جتنا ہے اس سے زیادہ کما لے، چاہے سود لے لے، چاہے کسی کا حق مار لے، چاہے کسی کو تکلیف پہنچا دے۔ تو اسلام کا معاملہ یہ کہ اسلام مومنوں کو قناعت پسندی سکھاتا ہے، کم پیسے میں کیسے خوشحال زندگی گزاری جائے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہمیں اس کوشش میں لگی ہے کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، کیسے زیادہ سے زیادہ، آج یہ ہے تو اس سے بڑا حاصل کرنے کی کوشش کیسے کریں۔ آخر میں ایک بات کہ جو آیت شروع میں پڑھی کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں مال اور دولت کی محبت اور زمین اور پراپرٹی کی محبت ڈال دی، اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ، اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَنبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ،
کہ اے اللہ کے رسول آپ مومنوں کو بتائیے کہ کیا میں تم کو ان ساری چیزوں سے بہتر چیزیں نہ بتلا دوں؟ یہ زمین، یہ زر، یہ دولت، یہ عورتیں، یہ سواریاں اور یہ پراپرٹیاں، ان سے بہتر کیا ہے؟ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم، کہ وہ جو اللہ کے لیے ڈرتے ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس جنات تجری من تحتها، ان کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان باغات میں نعمتیں ہیں، اس جنت میں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان نعمتوں کے علاوہ ان کو وہاں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ان کو وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ ان کے دلوں میں سکون ڈال دے گا، اس بے چینی کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مال حرام سے اور حرام کی کمائی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نیک کاموں کی اور حلال کمائی کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی پرورش اور ان کی تربیت حرام مال کے بجائے حلال مال سے کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔